افغانستان میں بھارت کا کردار منفی رہا۔ NDS کی مدد سے را نے پاکستان میں دہشت گردی کرائی۔ داسو، لاہور اور بلوچستان واقعات را اور NDS گٹھ جوڑ سے ہوئے۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس، کہا افغانستان میں بعض عناصر کے منفی کردار پر دنیا کو آگاہ کر چکے۔ کالعدم TTP کی افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں تھیں۔ طالبان نے کہا ہے کسی کو پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ DG ISPR نے کہا سرحد کے اس پار صورتحال واضح نہیں، انتظار کرنا ہوگا وہاں کیسی حکومت بنتی ہے۔ ہم افغان حکومت کے ساتھ تعاون کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم نے افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلاء میں مدد کی۔ اب تک 113 فلائٹس پاکستان آ چکی ہیں۔ ہتھیار ڈالنے والے افغان فوجیوں نے کہاں سے تربیت لی، DG ISPR نے بتا دیا۔ کہا پاکستانی فوج نے افغان سیکیورٹی فورسز کو تربیت کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے بھارت سے ٹریننگ حاصل کرنے کو ترجیح دی۔ افغانستان نے اپنے ہزاروں فوجیوں کو بھارت سے ٹریننگ دلائی۔ بھارتی فوج کے افسران بھی تربیت دینے افغانستان آتے رہے۔ اب افغان فوج کہاں گئی، فی الحال کوئی معلومات نہیں۔ طالبان کے خوف میں افغان فوجیوں نے ہم سے محفوظ راستہ مانگا تھا۔ افغان سرحد پر باڑ لگانے کا کام 90% مکمل ہو چکا ہے۔ اس دوران کئی جوان دہشت گرد حملوں میں شہید ہوئے۔ 15 اگست کی صورتحال کے بعد بارڈر کھولے گئے۔ سرحد پر قانونی کاغذات کے ساتھ نقل و حرکت کی اجازت ہے۔ کراچی کی فیکٹری میں آگ لگنے سے 16 مزدور جاں بحق، 5 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ مہران ٹاؤن کی بیگ بنانے والی فیکٹری میں صبح 10 بجے آگ لگی۔ اندر کام کرنے والے مزدوروں کو باہر نکالنے کا راستہ تک نہ ملا۔ اہل خانہ باہر کھڑے مدد کو پکارتے رہے۔ لواحقین نے الزام لگایا فیکٹری انتظامیہ نے مزدوروں کو نکالنے کے بجائے تالے لگا دیے۔ ریسکیو اہلکاروں نے بتایا عمارت کی چھت پر جانے والے دروازوں پر بھی تالے تھے۔ کھڑکیاں اور دیواریں توڑ کر لاشیں نکالی گئیں۔ فیکٹری میں جلنے والے ایک مزدور کے والد صدمے سے چل بسے۔ جاں بحق ہونے والوں میں سے 12 افراد کی شناخت ہو گئی۔ آپریشن کے دوران 2 ریسکیو اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ کورنگی مہران ٹاؤن کی فیکٹری غیر قانونی نکلی۔ KDA حکام کے مطابق فیکٹری رہائشی پلاٹ پر تعمیر کی گئی تھی۔ SSP کورنگی کے مطابق فیکٹری مالک علی مرتضیٰ لاہور کا رہائشی ہے۔ واقعے کے تمام پہلوؤں سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ فیکٹری سپروائزر کا کہنا ہے 25 سے زائد افراد موجود تھے۔ فیکٹری کے کچن میں چائے بنائی جا رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، کمشنر اور محکمہ لیبر سے رپورٹ طلب کر لی۔ ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں سیف ایگزٹ نہ ہونے کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوا۔ علاقہ مکینوں نے بتایا کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تاخیر سے پہنچیں، جس کے باعث آگ پوری عمارت میں پھیلی۔ حادثے سے بڑا سانحہ میتوں کی بے حرمتی۔ واقعے کے بعد رضاکار لڑ پڑے۔ ایدھی اور چھپا کے رضاکار لاشوں کے حصول کے لیے الجھتے رہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا شہباز شریف کو خط۔ فواد چودھری کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر کو الیکشن کمیشن ممبران کی خالی آسامیوں کے لیے خط لکھا گیا۔ وزیر اعظم نے ممبر پنجاب اور KP کے لیے 3 نام تجویز کر دیے۔ اپوزیشن کے جواب کے بعد الیکشن کمیشن میں تعیناتی ہو سکے گی۔ عوام خان صاحب کی 3 سال کی کارکردگی سے مطمئن نہیں۔ عوام نااہل حکومت سے نجات چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، کہا خان صاحب نے سندھ کا پانی اور وسائل چھیننے کی کوشش کی۔ کارکردگی تاریخی غربت، مہنگائی کی شکل میں نظر آئی۔ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حکومت نے امیروں کو ریلیف اور غریبوں کو تکلیف دی۔ اس حکومت میں ارسا کا جو کردار ہے تاریخ میں ایسا کبھی نہیں تھا۔ خان صاحب سے انسانیت کے ناطے اپیل ہے پانی پر سیاست نہ کریں۔ کابل ایئرپورٹ پر یکے بعد دیگرے 2 خودکش دھماکے، اموات 110 ہو گئیں۔ امریکی فوجی، کئی بچے، غیر ملکی اور افغان شہری شامل، 150 سے زائد افراد زخمی۔ دہشت گرد تنظیم داعش نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ امریکی صدر کا کابل میں حملہ کرنے والوں کو طاقت سے جواب دینے کا اعلان۔
داعش کے خلاف آپریشنل پلان تیار کرنے کے بھی احکامات دے دیے. کہا ذمہ داروں کو قیمت چکانا پڑے گی. مزید فوج بھیجنے کی ضرورت پڑی تو بھیجیں گے. افغانستان سے انخلا جاری رہے گا. فوجیوں کی ہلاکت پر امریکہ میں قومی پرچم سرنگوں. ریپبلکنز کا بائیڈن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. ڈونلڈ ٹرمپ بولے اگر میں صدر ہوتا تو کابل ایئرپورٹ پر حملے نہ ہوتے. پاکستان نے کابل سے انخلا کے لیے تاریخی کردار ادا کیا. پاکستان آنے والے غیر ملکیوں کو 21 دن کا آن ارائیول ویزا جاری کریں گے. وزیر داخلہ کی میڈیا بریفنگ. کہا چمن اور طورخم بارڈر کھلے ہیں. سفارتی اہلکاروں کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ رکھا ہے. شیخ رشید کی اپوزیشن پر طنزیہ وار. بولے دنیا کی سیاست پشاور اور یہ کراچی جا رہے ہیں. فضل الرحمان ارد گرد کے حالات پر قومی ذمہ داری ادا کریں. پاکستان کی کوئی خارجہ پالیسی موجود نہیں. عالمی برادری اسے بڑے فورم پر بٹھانے کی بھی حقدار نہیں سمجھتی. عمران حکومت خطے کی بڑی تبدیلی سے لا تعلق ہے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جعلی حکومت نے 3 سال کے جھوٹے اعداد و شمار پیش کیے. ناکامیوں پر وائٹ پیپر لائیں گے. طالبان فتح کے باوجود وسیع البنیاد حکومت بنانا چاہتے ہیں. ان کی حکمت عملی کی حمایت کرتے ہیں. افغانستان میں خلا بہت خطرناک ہے. دنیا کو افغانستان کے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں لوگوں کو تنہا چھوڑا گیا تو وہاں انتشار ہوگا. پاکستان اپنا ذمہ دارانہ کردار جاری رکھے ہوئے ہے. افغانستان میں استحکام کے لیے بڑی طاقتوں کا متحرک کردار اہم ہے. پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کے لیے کوشاں ہیں. پاکستان افغانستان کی ہر ممکن مدد کے لیے پرعزم ہے. افغان فریقین میں متفقہ سیاسی تصفیہ چاہتے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی برطانوی انٹیلیجنس چیف سے گفتگو. کہا افغانستان میں استحکام علاقائی امن و خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے. رچرڈ مور نے خطے میں پاکستان کی انتھک کاوشوں کو سراہا. سندھ میں 30 اگست سے اسکول کھل جائیں گے. نوٹیفیکیشن جاری. سندھ بھر میں اسکول ہفتے میں 6 دن کھلے رہیں گے. بچوں کو 2 گروپس میں ہفتے میں 3 دن اسکول بلایا جائے گا. پیٹرول پر 10.54% سیلز ٹیکس کی شرح مقرر. ہائی سپیڈ ڈیزل پر 17%. مٹی کے تیل پر سیلز ٹیکس کی شرح 6.7% مقرر. FBR نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. گڈانی کے سمندر میں 4 افراد ڈوب کر جاں بحق. 2 کو بچا لیا گیا. تمام افراد مچھلی کا شکار کرنے کراچی سے آئے تھے. کراچی میں FIA کی نادرا میگا سینٹر پر کارروائی. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کلفام بروہی گرفتار. کلفام بروہی اور غیر ملکی خاتون کے خلاف مقدمہ درج. خاتون نے جعلی دستاویز پر پاکستانی شناختی کارڈ بنوایا تھا. لاہور میں چنگچی رکشے میں سوار لڑکی کو ہراساں کرنے کا کیس. پولیس نے ملزم کا خاکہ جاری کر دیا. عمر 20 سے 25 سال کے درمیان. تلاش جاری. لاہور میں نوکری کا جھانسا دے کر خاتون سے اجتماعی زیادتی. 2 سالہ بچی کے سامنے ماں کو زیادتی کا نشانہ بنایا. ملزمان فرار. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. اسلام آباد میں لڑکا لڑکی پر تشدد اور ہراساں کرنے کا مقدمہ. عثمان مرزا اور دیگر ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع. 10 ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت. مسلم کمرشل بینک سے 78 سالہ برطانوی شہری کو 70 لاکھ پاؤنڈ کی عدم ادائیگی کا معاملہ. لاہور کی عدالت میں MCB کی اپیل خارج. صارف کو سود سمیت رقم کی ادائیگی کا حکم برقرار. نجم قریشی کہتے ہیں MCB کے وکلا نے تاخیری حربے استعمال کیے. 28 سال بعد انصاف ملا. راہ حق کے غازیوں شہیدوں کو سلام. محافظوں سے وابستہ سبھی رشتوں کو سلام. جن کی رگوں میں شہید باپ کا لہو رواں ہو. وہ بچے کبھی کمزور نہیں پڑتے. وہ کسی پل بھی باپ کو مرنے نہیں دیتے. ایسی ہی ایک شہید کا بیٹا فادرز ڈے منا رہا ہے. رمیز راجہ کی بطور ممبر PCB بورڈ آف گورنرز تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری. اسد علی خان کی رکنیت برقرار. دونوں ارکان کی تعیناتیاں 3 سال کے لیے کی گئیں. بورڈ آف گورنرز چیئرمین PCB کا انتخاب کرے گا. رمیز راجہ مضبوط امیدوار. ہرا میں برف باری. چلی کے صحرائی علاقے میں غیر متوقع موسم.
आसमान से बरसे रुई के गालों ने रेगजार को बर्फजार में बदल दिया। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2122 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 212 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम यारवा न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं ज़ीशान मलिक और मैं हूँ ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।